ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ العزیز دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا اتاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جی بڑھتے ہیں ہم آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام رجب علی ہے، میں رنچولین میں رہتا ہوں، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا جادو کے توڑ کے لیے جادو کروا سکتے ہیں؟ جی، جادو کے توڑ کے لیے جادو کروانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کرنا یا کروانا دونوں ہی حرام ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں یہ کفر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جو منتر تنتر پڑھے جاتے ہیں، وہ کفریہ ہوتے ہیں، شیطان سے مدد اس کے اندر مانگی جاتی ہے، معبودان باطل بتوں سے جو ہے وہ مدد مانگی جاتی ہے، مختلف جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں سے جو ہے وہ مدد مانگی جاتی ہے، تو وہ کفر کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ تو اگرچہ کسی پر جادو ہوا ہو تو بھی اس کے کاٹ کے لیے بھی جادو کروانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ ہی کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ جادو سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ اللہ پاک کے پاک کلام میں جو ہے وہ طاقت ہے، تو اگر جادو کی کاٹ کروانی ہے تو اس کی کاٹ جو ہے وہ روحانی عملیات کے ذریعے سے جو ہے وہ کروائی جائے۔ جادو کی کاٹ جادو کے ذریعے سے کروانا ہرگز جائز نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہر ایک کو کہ یہ مجھ پر جادو ہی ہے؟ یعنی کبھی ہو سکتا کچھ اس طرح کے معاملات، کچھ آثار، جادو تو برحق ہے، اور لیکن ہر دوسرا آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے، مثلا کسی کا کاروبار ٹھپ ہے تو وہ بھی کبھی عام ایسے عملیات کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے، اور بیماری ہے، مرض ہے، تو بھی اسے جادو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہر ایسا نقصان یا ایسا مرض یہ سب کچھ جادو کے زمرے میں آئے گا؟ ایسا نہیں ہے، جادو حق ہے۔ اب یہ کہ یہ کس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اولاً تو اس کا جو بھی علم ہوتا ہے، استخارہ کے ذریعے یا کوئی جناب جو ہے وہ کسی چیز کے ذریعے سے کوئی معلوم بھی کرے تو وہ ایک ظنی علم ہوتا ہے، وہ کوئی یقینی علم نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو جادو کا بتانے والے ہوتے ہیں وہ روحانی عاملین کم ہی ہوتے ہیں۔ بس اوقات لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جن کا کام ہی جو ہے وہ کاروباری اس سے چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ایسی باتوں میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ اولاً تو انسان کو وہمی نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے، اچھا وہ صرف جادو میں نہیں، وہ تقریباً سب چیزوں میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر جنات ہیں، اس کے اوپر اثرات ہیں، تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے تھوڑا سا بھی کوئی بیمار ہو گیا یا کاروبار میں کچھ تھوڑی بہت بھی کمی بیشی آئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ اب وہ کیا کروایا ہے، کسی نے بندش کروا دیا ہے، کسی نے جادو کروایا ہے، یا کیا کروایا ہے، اس سے انہیں جو ہے وہ نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے وہ اس وہم کو پال کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ خود وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے اپنے اعمال اور افعال کیا ہیں۔ آپ جو ہے وہ کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ جو آپ پر فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی آپ نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، وراثت میں آپ بہنوں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور دیگر جو ہے وہ درجنوں قسم کے گناہ آپ کر رہے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں کہ یار ان گناہوں کی نحوست ہو سکتی ہے مجھ پر، بس آپ کو یہی ہوتا ہے کہ کسی اور نے کچھ جو ہے وہ کروا دیا. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اولاً سب سے پہلے اپنے اعمال کی طرف انسان کو نظر کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، برائی پہنچے تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہی ہے. تو انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، یار کہیں اس وقت اس دوران میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا، کسی کو دھتکار تو نہیں دیا، کسی سائل کو جھاڑ تو نہیں دیا، میں نے اس دوران اپنی کسی گفتگو کے ذریعے کسی مسلمان کا دل تو نہیں دکھا دیا، میں نے کسی اپنے ملازم کا کوئی پیسہ تو نہیں دبا لیا، میں نے اور کسی کا ایسا پیسہ مال تو نہیں دبا لیا، کسی اور پر کوئی اور ایسا ظلم تو نہیں کر بیٹھا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت جو ہے وہ آ رہی. تو اولاً اس پر غور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد بہرحال اگر روحانی معاملات کے اندر کچھ اشارے پتہ بھی چلتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ روحانی علاج ہی کریں. روحانی علاج کی طرف. اور روحانی علاج سے بالفرض اگر وہ چیز جو ہے وہ حل نہیں ہو رہی تو یہ سمجھنا کہ جادو سے حل ہو جائے گی بے وقوفی ہے. کیونکہ بہرحال رب العالمین کے کلام میں جو طاقت ہے وہ شیطان کے کلام میں تو نہیں ہو سکتی. اور پھر شفا دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کریم کی ذات ہے. تو انسان کو اللہ کریم کی ذات پر ہی کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور روحانی چیزوں کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے. اور یہ بھی عامل لوگوں کی یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جادو چونکہ ایک بری چیز ہے یا اسے ایک گندی چیز ہے، گند سے تعبیر کرتے ہیں، بولے اس گند کو گند ہی صاف کرے گا. یہ کون سی بات ہے؟ تو اگر ہے گندگی چیز تو شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کے حوالے میں جو حل بیان کیے، مثلا کسی کپڑے ناپاک ہو جائے تو اب ناپاک کو ناپاک سے ہی آپ کیا ناپاک پانی سے اسے پاک کریں گے؟ اس کے لیے بھی پاک صاف پانی ہے تو وہ پاک کر دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن پاک اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے بھی اور اسی طرح کلمات طیبات، حسنات، احادیث طیبہ، مبارک کلمات، ان کے ذریعے سے روحانی علاج کے ذریعے اپنے ان مسائل کو حل کیا جائے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، احرام کھولنے کے لیے عورت کو کتنے بال کاٹنے چاہیے؟ کیا صرف انگلی کے ایک کور کے برابر ایک لٹ کاٹنا کافی ہوگی؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ. جی، عورت کے لیے تقصیر کا حکم ہے تو وہ ہے کہ چوتھائی سر کے بال یعنی 25% جو ہے وہ بال ایک انگلی کے پورے کے برابر جو ہے وہ کٹ جائیں. ٹھیک. تو ایسی صورت کے اندر ان کا جو ہے وہ واجب تقصیر والا وہ ادا ہو جائے گا اور وہ احرام سے باہر آ جائیں گی. تو اگر صرف ایک جو ہے وہ لٹ پکڑ کے کاٹیں گی تو اس سے تو یہ عام طور پہ نہیں ہوتا. یہی ہوگا کہ وہ چٹیا کو اگر جو ہے وہ ایک انگلی کے پورے کے برابر کاٹیں گی تو اس میں اس بات کا جو ہے وہ غالب گمان ہے کہ بھائی اس کے اندر 25% یا اس سے زائد ہی بال جو ہے وہ ایک انگلی کے پورے کے برابر کٹ جائیں گے. تو لہٰذا پوری چٹیا کو ہی جو ہے وہ موڑ کر، پوری چٹیا سے مراد یعنی سر کے بال بالکل جو آخر میں چٹیا بن جائے. جی، سر کے بال جو سب سے آخر میں، یا تو اوپر سے آپ جو ہے وہ اس بالوں کو جو ہے وہ الگ کریں. لیکن اوپر سے آنے میں یہ ہے کہ بعض بال چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں. تو وہ اگر شروع سے ہی مثال کو یہاں سے عورت جو ہے وہ پکڑ کے 25% کو لے کر آئے گی تو شاید وہ جو آخر میں بال پہنچیں گے وہ جو ہے وہ 25 نہیں بنیں گے، کم ہوں گے. تو اس لیے ہاں 50% کو لے لے شاید تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ نکل جائے. تو عام طور پہ عورتوں کی چٹیا بندی ہوتی ہے تو پوری چٹیا کو اس نے یوں پکڑا اور اس کو جو ہے وہ یوں کر کے اپنے انگلی کے پورے کے اوپر موڑا اور اسے کاٹ لے گی. تو یوں اس سے اس کا وہ تقصیر کا واجب ادا ہو جائے گا اور وہ احرام سے باہر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جتنے بھی عمرے کریں تو اتنے بھی اس کو ایک ایک پورے کے برابر کرنا پڑے گا؟ جتنے بھی عمرے کریں گی اس کے اندر کرنا ہوگا. اور جب حج کریں گی، حج بیت اللہ کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو یہ کام کرنا ہوگا. جب رمی ہو جائے گی اور قربانی ہو جائے گی تو حج تمتع اور قران والے کے لیے رمی قربانی کے بعد جو حلق اور تقصیر کا حکم ہوتا ہے تو عورت تقصیر اسی طرح کرے گی. مطلب یہ کہ اگر ایک خاتون جاتی ہے عمرہ کرنے اور یا حج کرنے گئی ہے، عمرے پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو 3-4 عمرے کرتے ہیں. جی. حج کرنے جائیں گے تو بعض تو 8-8 9 عمرے زیادہ کرتے ہیں. 40 دن کا پیکج ہوتا ہے تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو تو عمرے تقریباً 28 دن 30 دن تو وہ مکہ مکرمہ رہتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں. تو اب اس دوران آپ 5 دن چلیں حج کے نکال لیں، 5 دن مطلب
ایک دن پہلے کر لیں، ایک دن بعد بھی کر پیچھے لیں، آپ سمجھیں کہ 20 دن جو ہے وہ بچتے ہیں، بلکہ زیادہ نکالنے پڑیں گے. اگر 40 دن کا جس تیسری کا رمی پیکیج ہے نا کریں، تو اس کو 20 دن تو مل رہے ہیں عمرے بالکل کے 20 جو ہے دن کے لیے مل رہے. تو اب اب 20 اس میں دن میں اگر 10 عمرے کرتی کوئی خاتون تو 10 یہ مرتبہ جو ہے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہاں کرتی. تو اگرچہ چھوٹے ہو جائیں گے تو بہرحال شرعی حکم یہی ہے. ہاں جب اتنے چھوٹے ہو گئے کہ جناب اب ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی بال نہیں رہے، صحیح، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے حلق جائز ہی نہیں ہے نا. وہ جو ہے وہ اسی سے یعنی بس عمرہ کر کے پھر فارغ ہو جائے گی اور وہ اس سے وہ احرام سے باہر ہو جائے گی. اب یہ کہ ایک عورت عمرے کرتی ہے، اس کو پتہ ہے میں بال جو ہے وہ کاٹوں گی کٹتے کٹتے میرے بال جو ہے وہ کندھوں سے اوپر آ جائیں گے اور جو ہے وہ مردوں جیسے ہو جائیں گے. تو اس میں علماء کی دو آراء ہیں. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ چونکہ نفلی ایک کام ہے تو اس کے اندر چاہیے کہ عورت جو ہے وہ نفلی عمروں کے بجائے نفلی طواف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں بہرحال اس کو رخصت ہے کہ اگر وہ اتنے بال کٹواتی ہے جس سے اس کے بال چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں تو بھی گناہگار جو ہے وہ نہیں ہے، وہ عمرہ کرے گی. اور جب تک عمرہ کرے گی، جب بھی عمرہ کرے گی اور بالوں میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ ایک پوروں کے برابر کٹنے کے برابر ہیں تو وہ بہرحال اس کو کاٹنا ہی پڑے گا. اچھا یہ خواتین کے لیے آپ نے قصر کا بتایا، تو اگر مرد تقصیر کرنا چاہیں؟ جی مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کے لیے اگرچہ افضل جو ہے وہ حلق کرنا ہے لیکن ان کے لیے تقصیر کی بھی جو ہے وہ رخصت موجود ہے. لیکن ان کے لیے تقصیر کی رخصت صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹ ہو سکے. صحیح. اگر انہوں نے مثال کے پہلا عمرہ کیا اور اس میں حلق کروا لیا، اب اس کے 10 دن کے بعد عمرہ کیا تو اب بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ایک انگلی کے پورے کے برابر نہیں ہوں گے، تو اب تقصیر نہیں کروا سکتے بلکہ اب انہیں دوبارہ بھی حلق کروانا ہی ہوگا. بلکہ اگر کسی نے ایک ہی دن میں 2 عمرے کیے تو اگرچہ وہ پہلا والا اس نے حلق کروایا ہوا ہے، سر پر بال نہیں آئے، تو بھی اسے خالی سر پر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا احرام سے باہر نکلنے کے لیے، یہ اس کے اوپر لازم ہوگا. ٹھیک. مزید؟ میرا نام محمد عمر ہے. کیا قربانی کا گوشت اور چربی بیچنا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت اور چربی بیچنا، ایک اس کا پہلو یہ کہ جس شخص نے قربانی کی ہے اس کا اپنے قربانی کے جانور کا گوشت یا چربی بیچنا تو یہ ناجائز ہے، اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے وہ بھی اس کے حق میں حلال نہیں ہے. اور اس کے اوپر لازم ہوگا کہ توبہ بھی کرے اور اس رقم کو کسی مستحق کے زکوٰۃ شرعی فقیر کو صدقہ کرے، جبکہ اس نے وہ چیز بیچی اس لیے تھی کہ میں اس سے پیسہ کماؤں. صحیح. ہاں کوئی ایسی چربی ہے جو کہ قابل استعمال جو ہے وہ نہیں ہے، یا یہ اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا، اب یہ چاہتا ہے کہ یار یہ میں بھی کہاں لے کر جاؤں، کسی غریب کو تلاش کروں اس کو دوں، یا ویسے ہی غریب کے علاوہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو بیچ دیتا ہوں اور اس کے پیسے اس غریب تک پہنچا دیتا ہوں، یا مسجد میں دے دیتا ہوں یا مدرسے میں جو ہے وہ دے دیتا ہوں. تو اگر اس نیت سے وہ بیچتا ہے تو یہ بیچنا جائز بھی ہے، اور پھر وہ پیسے جو ہے وہ مسجد میں یا مدرسے میں دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، یہ کرنا اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. کرنا کیا چاہیے؟ عام طور پہ جو گوشت کیا ہے، ظاہر قربانی کا گوشت حاصل ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی اگر یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ اس نے گوشت بیچا ہے، بات چیزیں تو بکتی ہیں جی ٹھیک ہے، وہ یہ چربی ہے تو چربی بھی لوگ بعض کا بیچ دیتے ہیں، اور دیگر بھی کچھ ایسے اجزاء اعضاء یا کھال بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، کچھ اداروں کو دیتے ہیں، مساجد میں دے دی، مدارس میں دے دی، دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسے بیچ دیں گے، اور بیچنے لینے والے بھی لوگ گلیوں میں آ رہے ہوتے موجود ہیں ہوتے ہیں. تو وہ خرید کے لے جاتے ہیں. تو بعض چیزوں کو ہماری عوام معیوب سمجھتی، بعض کو نہیں سمجھتی. کھال بھی عموماً معیوب تو یہ سمجھے گی کہ بیچ کیوں رہے ہیں، کہ کسی کو آپ دے دیں ثواب کے لیے دے دیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ گوشت بھی کیا اسی طرح کا ہی رکھے گا؟ ہاں دیکھیں عام طور پر جو خود قربانی کرتا ہے وہ گوشت تو عام طور پہ نہیں بیچ رہا ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں سے قربانی کا گوشت جمع کرتے ہیں وہ پھر بیچ رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات وہ مستحق ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرتے ہیں، وہ گلی گلی جا کر لوگوں سے جو ہے وہ باقاعدہ سوال کر کے اپنے غربت و افلاس کا رونا رو کر جو ہے وہ گوشت جمع کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو قطع نظر اس کے کہ ان کا یہ بیچنا جائز ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے جس طور پر لوگوں سے وصول کیا، اولاً تو قربانی کا گوشت بھی سوال کر کے طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے بھی. سوال مطلب یہ کہ مانگنا کہ بھئی مجھے قربانی کا گوشت جو ہے وہ دیں، تو انہوں نے بانٹنا ہی ہے. اب بانٹنا ہے، بانٹنے والا خود بانٹے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کا جو ہے وہ
خود کو مستحق بنا کر اور اس طرح ہر گھر گھر پہ جا کر نوک کر کے جو ہے وہ اپنے لیے گوشت طلب کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ سوال کرنا ہے جس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا. تو سوال کرنا تو صرف مسکین کو جائز ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی کچھ مال نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اور اس کے پاس ایک وقت کے کپڑے پہننے کو نہ ہو. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جس کے پاس ایک وقت کے بھی کھانے کو ہے تو اس کے لیے سوال کرنا اگلے کھانے کے لیے بھی جائز نہیں. تو اس طور پر ان کا جگہ جگہ پر جا کر مانگنا یہ بھی ناجائز. دوسرا یہ کہ پھر وہ اپنے آپ کو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور یہی بات بول کر سب جگہ سے انہوں نے جمع کیا اور اب آگے اس کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، تو یہ بہرحال سراسر جو ہے وہ گویا کہ ایک طریقے سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے پاس اگر ہے تو یہ مزید کیوں جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ وہ کسی اور زیادہ مستحق کو جو ہے وہ پہنچ جاتا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں سے تو حاجت بیان کر کے اپنا مستحق ہونا بیان کر کے گوشت لیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو آپ جو ہے وہ بیچیں بیوپاریوں کو. تو اس طرح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک جی مزید. مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال آتا ہے کہ کسی بندے نے میرے پاس پیسے رکھوائے تو اب اس کی اجازت کے بغیر تو وہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ اجازت دیتا ہے، اس سے بندہ اجازت لے کہ اتنے پیسے مجھے ضرورت ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک آپ استعمال کر لیں، تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ پیسے ویسے ہی ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اجازت لے جی کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، عام طور پر جب کسی نے آپ کے پاس حفاظت کے لیے رکھوائے ہوئے ہیں تو وہ امانت ہے. امانت کے اندر آپ جو ہے وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی وہ چیز بیعینی ہے، اسی طرح آپ کو حفاظت سے رکھنا ضروری ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ بھئی میں ابھی لے لیتا ہوں اور 5 منٹ کے بعد میں دوسرے پیسے اپنے اس میں رکھ دوں گا، کہ امانت میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایسی صورت میں جب آپ اس سے اجازت لے لیتے ہیں تو پھر گویا کہ وہ قرض کی حیثیت ہو جاتی ہے کہ بطور قرض وہ آپ کو استعمال کی اجازت دے رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی استعمال کر لیں اور بعد میں مجھے دے دیجئے گا. تو جب وہ اس کی اجازت ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں. ٹھیک، اجازت لینی چاہیے. اس میں کرنا کیا چاہیے؟ کسی نے پکڑائے ہیں، امانت کے لیے پکڑائے ہیں کہ میں 2-3 دن بعد لے لوں گا، ہفتے بعد ان سے لے لوں گا، تو کیا اس کے اندر کئی جگہ تو ناجائز ہی ہوگا. جیسے عام مساجد میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کیشیئر جو ہوتے ہیں تو اب ان کے دکان والا ہے کوئی، اس کے پاس رکھوا دی. جی اب وہ فون کر کے صدر صاحب کو بولے کہ بھئی میں پیسے استعمال کر لیتا ہوں، 2 دن کے بعد دے دوں گا. تو اس کے لیے ایسا استعمال نہ صدر کو اجازت ہے کہ وہ مسجد کے اس فرد کو اجازت دے کہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ بعد میں مجھے دے دینا، نہ اس کے لیے خود ایسا کرنا جائز ہے. اسی طرح اور وقفی ادارے ہیں، مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اجتماعی قربانی کا پیسہ آ رہا ہے تو وہاں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی بولے کہ جناب میں جو ہے وہ اسے استعمال جو ہے وہ کر لیتا ہوں، جس دن آپ جانور لینے جاؤ گے اس دن مجھ سے پیسے لے لینا، یا آپ کو قصاب کو تو پیمنٹ جو ہے وہ عید والے دن کرنی ہے نا، تو ابھی میں آپ کو اس دن دے دوں گا. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے یہ پیسہ آپ کے پاس بطور امانت جو ہے وہ موجود ہے. ہاں بعض جگہ انفرادی حیثیت میں ہوتے ہیں تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے سے آپ کا تعلق کیسا ہے، اس کو یہ سوال کرنا برا لگے گا نہیں لگے گا، تو ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہرحال وہاں پر آپ کا یہ بات کرنا بنتا ہے. تو اگر آپس میں تعلق اچھا ہے کہ اسے کوئی برا نہیں لگے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہی اجازت لے کر. یہ نہ ہو کہ آپ بولیں نہیں میرا اتنا اچھا تعلق ہے کہ میں بغیر اجازت کے استعمال کروں، تو وہ درست نہیں ہوگا. سوائے یہ کہ اس کی طرف سے ہی دلالتاً یا صراحتاً اجازت ہو کہ یار یہ پیسے تمہارے پاس ہیں، میں نے اس وقت تک لینے، اس وقت تک تم اگر استعمال کرنا بھی چاہو تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس طرح کی اس کی طرف سے اجازت ہو تو جدا بات ہے، ورنہ بہرحال جو ہے وہ جس کے بھی پیسے بطور امانت آپ کے پاس ہیں تو آپ کو انہیں حفاظت سے ہی رکھنا ہوگا. یہ مزید سوال ہے کیا اس شخص کا حج ہو جاتا ہے جس نے بینک سے لون قرض لے کر یا کسی اور سے ادھار مانگ کر حج کیا ہو؟ دیکھیں حج تو جو ہے وہ قرض لے کر بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر لازم ہوتا ہے. کسی شخص پر پچھلی زندگی کے اندر حج فرض ہوا اور اس نے اس وقت حج نہیں کیا اور اب اس کے پاس جو ہے وہ مال نہیں رہا، تو حکم یہ ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی پر اگر قادر ہے تو وہ قرض لے کر جو ہے وہ جائے اور واپس آ کر جو اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر لے. تو اس طرح اگر کسی نے جو ہے وہ لیا ہے تو بہرحال قرض لے کر حج کیا جا سکتا ہے. ہاں بینک کی طرف جانے میں کہ اگر سودی معاملے کی طرف گیا ہے تو اس معاملے کی طرف اس کے لیے جانا جائز نہیں تھا، وہ گناہ گار جو ہے وہ ہوا. اگر سودی معاملے کی طرف نہیں گیا، بغیر سود کے اس کو جو ہے وہ قرض مل گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے، اس کا جانا بھی جائز ہے اور واپس آ کر اپنا قرض ادا کرنا بھی جائز ہے. اور آج کل تو بینک کے اندر بھی اس طرح کے نظام ہیں کہ آپ جیسے گھر لے سکتے ہیں، گاڑیاں لے سکتے ہیں، تو لوگ حج کی طرف بھی ہیں، قربانی بھی، بلکہ جی. اس طرح کے بینک والوں نے خود ایسے کیٹل فارم جو ہیں ان کو آفریں کی ہوئی ہیں کہ اتنا پیسہ ہم سے لو اور آپ کاروبار کرو، مزید اپنا کاروبار بڑھاؤ.
تو یعنی یہ بینک کا جہاں پہ لفظ آتا ہے تو وہاں لوگ کہتے ہیں عبادت اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ٹھیک ہے روزمرہ تو استعمال جو بھی کر رہے ہیں، لیکن عبادت میں اگر یہ پیسہ جائے گا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ حرام پیسہ عبادت میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی سود آپ کو آ رہا ہے اور آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، وہ تو دیکھیں قبول ہی نہیں، وہ عبادت ہی قبول نہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر در حقیقت حرام پیسہ عبادت میں نہیں لگ رہا، عبادت میں تو جو قرض لیا ہے وہ پیسہ لگ رہا ہے جی، آپ نے آگے اس پیسے پر سود دینا ہے، تو حرام یہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ ہی ہے، اور عبادت کے لیے سود کا پیسہ لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فرق سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا کہ وہ عبادت میں حرام پیسہ استعمال ہو رہا ہے، عبادت بہرحال قرض کے جائز پیسوں سے ہی جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے، تو لہٰذا لیکن اس کا ایک ذریعہ یہ گناہ کا بن گیا، ایک گناہ وہ ہوا ہے، اس سے توبہ کرنا اور اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس طرف جانے کا ہم نہیں کہیں گے۔ یہ سوال یہ ہے کہ کسی نے کر لیا تو کیا ہوگا، صحیح، حج جو ہوا یا ادھر گناہ ہوا، کہاں گناہ گر ہوا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی حج ہو گیا لیکن یہ گناہ اس سے توبہ اور جلد از جلد سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ سوال ہو کہ بھئی ایسا کرنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں، تو بالکل ہرگز نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ اس راستے کی طرف جائیں کہ جہاں پر آپ کو قرض بغیر سود کے جو ہے وہ ملے، تو پھر آپ وہ صاف قرض لے کر ہی جائیں، تاکہ آپ نہ وہاں بھی آپ کا صاف پیسے ہی استعمال ہو اور پیچھے بھی آپ کسی گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جب بھی آپ کوئی اس طرح کی ڈیل کسی سے کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے بینک سے کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اور مالی ادارے سے کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنے کسی دوست سے کرنا چاہ رہے ہیں، بالفرض آپ کو کوئی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں گاڑی کے لیے، مکان کے لیے، کچھ کے لیے، لیکن مجھے بھی پروفٹ چاہیے، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بینک کے معاملات کو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بینک کر رہا ہے، لیکن آپس میں وہ لینا دینا اس طرح کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سود میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی شرعی ایگریمنٹ ایسا بن جاتا ہے، کوئی شرعی طریقہ ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سود سے وہ بچ رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، پھر وہ طریقہ کار آپ کا اختیار کرنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، انداز بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے دونوں پارٹیاں، اس کے لیے دونوں افراد وہ کم از کم دینی شرعی مسئلہ کسی مفتی صاحب سے ضرور آپ پوچھ لیں۔ دارالتحریر سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیں، اور جو بھی آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، پوچھ لیں۔ آپ کے شہر میں ہی دارالتحریر سنت باقاعدہ موجود ہے، جیسا کہ شہر کراچی میں الحمدللہ متعدد مقامات پہ دارالتحریر سنت کی برانچز موجود ہیں، دارالتحریر سنت ہے، مفتین اکرام موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان سے آگے بات چیت کر لیجئے، اور دونوں آئیں گے تو ان کو ان کے نفع نقصان یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور کل کو تاکہ جھگڑا وہ نہ ہو۔ شریعت مطالعہ اسے نہیں پسند کرتی کہ کوئی بھی ڈیل، کوئی عقد، کوئی سودا، کوئی ایگریمنٹ ایسا بنا لیا جائے کہ جس کے اندر کوئی مخفی باتیں رہیں اور کل کو جھگڑے کا سبب بن جائے، اس سے نہیں، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اور آپ کے خرید و فروخت اور تجارت کے کئی ایسے مسائل ہیں کہ جہاں آخر میں یہی وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کفیل صاحب، جب اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو آخر میں یہ ہوتا ہے جھگڑے سے بچانے کے لیے شریعت نے سودے سے منع کر دیا، تو یعنی یہ کتنا ایک مقصود ہے شریعت کو کہ عوام جھگڑے میں اور اس طرح کے فتنوں میں نہ پڑے۔ کئی ایسے عقود ہیں جن کے اندر ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ عقد فاسد ہو گیا، صحیح ہے، اس کی وجہ یہی ہے آپ نے کسی جگہ قیمت طے نہیں کی، کسی جگہ پر آپ نے اجرت طے نہیں کی، کسی جگہ پر آپ نے کوئی ایسی شرط لگا دی جس شرط میں کسی ایک جو ہے وہ پارٹی کا جو ہے وہ فائدہ ہے اور اس کے اوپر عرف بھی نہیں ہے، تو وہ شرط فاسد جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ان سب کے اندر آخر کے اندر کئی جگہوں پر علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ناجائز ہے کہ یہ چیز مفضی الی النزاع ہے، یعنی جھگڑے کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی عقد کریں وہ باہمی رضامندی سے ہو، کیونکہ کسی بھی آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے سے دین اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو جو ترازی ہے دونوں جانب سے رضامندی ہونا ضروری ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسرا کہ وہ چیز جائز بھی ہو، ناجائز چیز پر رضامندی ہو جائے، جیسے سود کے اوپر راضی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، جی، چیز جائز ہو، پھر دونوں کی رضامندی ہو، اور اس طرح رضامندی ہو کہ وہ چیز کل کو جھگڑے کا باعث نہ ہو۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جناب میرے تو ان سے اتنے اچھے تعلقات ہیں، جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ تعلقات خراب ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ بھائی کے جب ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ دونوں کے نہیں ہوں گے نا، لیکن بنیادی طور پر وہ چیز ایسی ہے کہ کسی بھی آپ دو اجنبی کے درمیان جب اس معاہدے کو لے کر جائیں گے تو وہ جھگڑے کا باعث بنے گی۔ تو جو شریعت یا کسی بھی چیز کے اصول ہوتے ہیں وہ اوور آل جنرل ہوتے ہیں، وہ اسپیسیفک یہ نہیں ہوتا کہ جناب ان صاحب کے لیے الگ حکم ہے اور بقیہ سب کے لیے الگ ہے، نہیں، وہ سب کے لیے سیم ہوں گے۔ تو بھلے آپ کا آپس میں جھگڑا نہ بھی ہوتا ہو تو بھی بہرحال جو ہے وہ حکم یہی ہوگا کہ وہ چیز جب وہ جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہے تو دین اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔
मुफ्ती साहब के बारगाह में मेरा ये सवाल है कि उर्दू उल्टे हाथ से लिखना चाहिए? हर तहरीर जो है वो सीधे हाथ से ही लिखनी चाहिए। तहरीर जो है वो एक अच्छा काम है और अच्छे सारे काम जो है वो सीधे हाथ से करना चाहिए। लेकिन बहरहाल बाज़ बच्चों की आदत होती है, वो उर्दू हो या इंग्लिश हो या अरबी हो, कोई भी हो, जिनकी आदत उल्टे हाथ से लिखने की है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि जनाब जो है वो इंग्लिश उल्टे हाथ से लिखें और उर्दू सीधे हाथ से, वो सारी ही उल्टे हाथ से लिखेंगे। उनकी आदत ही ऐसी बन जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में लिखने में कोई गुनाह जो है वो नहीं है। अच्छा, अगर कोई हो गया उर्दू हो या अरबी हो या कोई भी लिखने वाले कफील साहब, जैसे बाद उलमा भी उल्टे हाथ से लिखते हैं, बल्कि आपको दरस नामी में याद होगा तो कुछ असातिज़ा किराम भी ऐसे होते थे, बोर्ड पे लिखते थे उल्टे हाथ से ना। तो अब निशानी होती कि सीधे हाथ से लिखेंगे तो उस्ताद साहब इधर खड़े होंगे, उल्टे हाथ से लिखेंगे तो वो इधर खड़े होंगे, तो वो कहीं होंगे। क्लास में हमें ऐसा होता था, कभी तो बैठते हम उस जगह पे थे, कोशिश में करता था कि मुझे बोर्ड क्लियर नजर आए। अब तो जो सीधे हाथ से लिखने वाले थे तो बोर्ड क्लियर नजर आता, जो उल्टे हाथ वाले लिखने वाले आएंगे तो अब आपके सामने वो खड़े हुए और बोर्ड के लिए आपको वो होगा। तो होते हैं दोनों तरह के हैं, और क्या इनको बोलते हैं, लेफ्टी बोलते हैं जी, ऐसे लोगों को। वो बाद का मारते भी उल्टे हाथ से हैं शुरू बचपन से, जो वो फिर क्रिकेट खेलने में उनका जो बल्ला भी है वो उल्टे हाथ, हर चीज में वो इसी तरह हो जाते हैं। तो मुझे एक वो याद आया एक चीज कि एक निकाह पढ़ाने गया मैं, तो अब वो दूल्हा साहब भी लेफ्टी थे, तो ज़ाहिर अब साइन करने उन्होंने कलम पकड़ा और कलम पकड़ के जो है वो अब वो उन्होंने साइन करना शुरू किया। अब जैसे ही साइन किए तो वहाँ कोई एक बुजुर्ग थे बाबा जी, बोले आज भी उल्टे हाथ से लिखोगे? बाबा जी ये क्या करेंगे, मतलब साइन सीधे हाथ से कैसे करेंगे ये इसमें। तो उसको लोग बाद का तानो तशनी कर रहे होते हैं, होना क्या चाहिए? क्या जिसकी आदत बन गई है, असल तो ये होता है बचपन से जो है वो आदत ये वाली जो है वो बनती है, तो आदत छुड़ाई भी जाती है। अच्छा, उसके अंदर अब एक आदत तो काफी दफा तब्दील हो जाती है, वो वालिदैन ज्यादा उसके ऊपर फोर्स भी करते हैं, वो है सीधे हाथ से खाने की आदत। तो लेफ्टी बच्चे भी बहरहाल जो है वो सीधे हाथ से जो है वो खाने की आदत हमारे मुआशरे में जो है बहरहाल जो है वो मुस्लिम मुआशरे में पड़ जाती है या डाल दी जाती है। लेकिन अब जिसको उल्टे हाथ की पड़ गई है तो वो फिर ख़त्म जो है वो नहीं होती, या वो शायद बहुत मुश्किल से होगी, तो उस मामले के अंदर उसके ऊपर तानो तशनी जो है वो नहीं करनी चाहिए। जी मजीद। मेरा नाम मोहम्मद शारिक अंसारी है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये था, क्या ज़िबा करते वक्त जानवर की पूरी गर्दन कट जाए तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? जी, ज़बा के सवालात भी। ज़बाह जो है वो जो रगे हैं 4 रगे वो कट जाए या उनका अक्सर हिस्सा कट जाए तो ज़बह शरई मुकम्मल हो जाता है। अब उसके कटने के बाद मज़ीद जो है वो जानवर के ऊपर छुरी चलाना, ये उसे बिला वजह जो है वो तकलीफ़ देना है, जो कि जायज़ नहीं है। अलबत्ता बाज़ लोग जो है वो बहुत जज्बात में आके शायद जो है वो ज़बह करते हैं तो वो पूरी गर्दन ही उड़ा देते हैं। बड़े जानवरों में ऐसा मुश्किल होता है कि यूँ हो जाए, मुर्गी में हो जाएगा या शायद बकरे में भी जो है, बकरे में बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है क्योंकि उसकी हड्डी तो नहीं, हड्डी जैसी वो एक सख्त जो है वो चीज़ होती है। मुर्गी में हो सकता है कि जो है वो अलग जो है वो कर दे। तो बहरहाल अगर अलग कर दिया तो उससे बाज़ लोग ये समझते हैं कि जनाब जो है वो अब ये जानवर मकरूह हो गया या हराम हो गया, तो ऐसा नहीं है। जानवर बहरहाल हलाल ही है और जानवर के गोश्त में कोई कराहत नहीं। ये अमल जो है वो जानवर को तकलीफ पहुंचाने वाला है, ये अमल नाजायज़ व गुनाह है। तो अगर कसदन किसी ने किया तो वो गुनाहगार होगा, उसके ऊपर तौबा लाजिम होगी। लेकिन अगर पूरी गर्दन भी अलग हो गई तो ऐसी सूरत में भी जानवर बहरहाल जो है वो हलाल रहेगा, उसका गोश्त खाया जा सकता है। ठीक। और इसमें भी किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया बकसरत इसकी तरबियत फरमाते हैं। और जब भी हमारे यहाँ गोश्त फरोश और कस्साब अफराद का, कैटल फार्म वालों का, जानवरों की फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके मदनी मुज़ाकरे होते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत इस पे बकसरत तरबियत फरमाते हैं कि हत्तल इम्कान जानवर को बिला वजह तकलीफ़ से वो बचाया जाए। जो खामखा की तकलीफ़ें हम देते हैं, हाँ ठीक है, जो एक तकलीफ़ तो है, ये जब जान ही जानी है और उसको ज़बाई करना है, ये तकलीफ़ ही है, लेकिन ये तो शरीयत के दायरा कार के मुताबिक। लेकिन अब इससे ज़्यादा ना हो, जो ज़बा करने के जो तरीका कार है वो 4 रगें या उसमें अक्सर का वो 3 का कट जाना, तो ये हो गया। लेकिन अब इसमें आगे मज़ीद ना किया जाए कि जिसमें उसको ठंडा करने के लिए, उसका खून जल्दी बहाने के लिए कहा जाए कि इसको जानवर को जो है मज़ीद तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये अमल ठीक नहीं। जी मज़ीद। मेरा नाम हसन अंसारी है। मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है, कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जी, कुर्बानी का भी वक्त है
بالکل قربانی کا وقت ہے. قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذوالحجۃ الحرام، 11 ذوالحجۃ الحرام اور 12 ذوالحجۃ الحرام. یہ 3 جو ہے وہ دن ہیں. وقت شروع ہونے کی ہم بات کریں تو شہروں کے اندر نماز عید کے بعد جو ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے. ایک جگہ بھی نماز عید ادا ہو گئی تو وقت شروع ہو گیا. صحیح. اور 10 ذوالحجۃ الحرام کو. اور جہاں پر جو ہے وہ نماز عید نہیں ہوتی، یعنی گاؤں دیہات وغیرہ، وہاں پر نماز فجر کا وقت شروع ہوتے ہی جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو نماز فجر کا وقت شروع ہوتے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے گاؤں دیہات میں، اور شہروں میں نماز عید کے بعد. اور ختم وقت جو ہے وہ سب کے لیے وہ 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے تک جو جانور ذبح ہو جائے گا تو وہ قربان ہو جائے گا. اور جو 12 ذوالحجہ کا غروب آفتاب ہو گیا اب اس کے بعد قربانی جائز نہیں. جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہو کیا وہی ذبح کرے یا اس کی قربانی اسی وقت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مختلف ٹائم ہوتے ہیں. جی. اب ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو سورج طلوع ہوتے ہی نکلتے ہی 20 منٹ بعد سے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں. تو کہیں 20 منٹ بعد فوراً ہی ہے. کئی مسجدوں میں تو فجر بالکل آخر میں رکھتے ہیں اور یہ تھوڑا 20 منٹ کا بیان وغیرہ چلتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سلسلہ ہو جاتا ہے، عید کی نماز ہو جاتی. اور اب جس کی طرف سے قربانی ہے یا جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں میں 8 بجے والی پڑھوں گا، تو یہاں فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل یہ کہ شہروں کے اندر تو ایک مرتبہ جو ہے وہ کہیں بھی نماز عید ادا ہو گئی، سلام پھر گیا، تو اب اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. اگرچہ ذابح نے یعنی ذبح کرنے والے نے نماز نہ پڑھی ہو، یا جس کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے یا جس کی قربانی کی جا رہی ہے اگرچہ اس نے بھی نماز نہ پڑھی ہو، تو بھی بہرحال وہ ذبح اس کی جانب سے ہی ہو رہا ہو تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی. تو نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، شہر میں پہلی نماز کا ہو جانا یہ شرط. ٹھیک. مزید. میرا نام محمد عادل عباسی ہے. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال تھا، کیا عورت خود قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ جو جانتی ہے اگر وہ ذبح کرتی ہے تو فی نفسی اگر وہ ذبح کر دے گی تو جانور حلال ہو جائے گا. لیکن یہاں 2 پہلو ہیں کہ فی زمانہ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اس طور پر جو ہے وہ عورتیں کرنا چاہتی ہیں کہ پھر وہ اس چیز کو وائرل کرتی ہیں، وہ اس کی تشہیر کر رہی ہیں. جناب وہ جانور ذبح کر رہی ہیں تو اب اس کی تصویریں بنا رہی ہیں اور اس چیز کو ایک پورا جو ہے وہ تفریح کا موقع بنایا ہوا ہے. تو اس طور پر یہ چیزیں کرنا درست نہیں. اولاً تو عورت کا سوشل میڈیا پر آ کر اپنے آپ کو بے پردہ ظاہر کرنا یہی ناجائز ہے. پھر یوں اپنے آپ کو تماشا بنانا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ سمجھے وائرل ہونے والے کلپس یا ویڈیوز یا جناب جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ بنانا، یہ بھی جو ہے وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر جب اس طرح کا وہ کرے گی تو وہ کون سا گھر میں اکیلے بیٹھ کر جو ہے وہ ذبح کر رہی ہے، یا وہاں سارے کون سے محارم ہوں گے. تو بکرا بھی یا ذبح کر رہے ہیں تو اس کو پکڑنے والے غیر محرم افراد ہوں گے، اور پھر یہ تو صرف ذبح ہی کرے گی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس کو سب کچھ باقی جو اس کا بنانا ہے وہ تو قصاب نہیں جو ہے وہ کرنا ہے، وہ اس وقت موجود ہوگا. تو غیر محرم کے سامنے عورت کا اس طرح آنا تو یہ کوئی فضیلت والا عمل تھوڑی ہے کہ عورت جو ہے وہ بولے کہ جناب جو ہے نا میں اس کام کو کرنے کے لیے فضیلت جو ہے کروں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ موجود تھی، تو انہیں بلا کے قربانی کے پاس کھڑا کروایا، ذبح نہیں کروایا ان سے. فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ. تو وہ بھی اس صورت میں جبکہ غیر محارم جو ہے وہ موجود نہ ہو تو ٹھیک ہے، عورت اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت وہاں پر موجود رہے. اگر محارم روایت کے پیش نظر آج کوئی کھڑا ہونا چاہے، جی آج کوئی کھڑا ہونا چاہے تو اس طور پر اگر کھڑا ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ ذبح کر رہی ہیں تو آپ بڑا کوئی فضیلت والا کام کر رہی ہیں یا آپ نے بڑا جو ہے وہ مارکا جو ہے وہ سر کر لیا ہے. تو اس لیے عورتوں کو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. جو بھی کام مردوں کے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ کہ جس کے اندر بے پردگی اور دیگر جو ہے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں وہ گناہ ہو جائے گا. قربانی کا وقت آپ دیکھیں کہ در حقیقت جانور قربان کرنے کے لیے بزرگوں نے کیا کیا نیتیں بیان کی کہ کرنے والا یہ سوچے جس طرح یہ جانور ذبح ہو رہا ہے اسی طرح میں اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے نفس کو جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم کے آگے جو ہے وہ تابعدار اور فرمانبردار بنانے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا جس طرح اس جانور نے جو ہے وہ اپنی جان دے کر جو ہے وہ کیا ہے. تو کہاں یہ چیزیں ہیں اور کہاں یہ کہ ہم اس وقت بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ کریں کہ ایک طرف اس کو ذبح کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نافرمانی جو ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے دیکھیں قرآن میں کیا فرمایا، نماز بھی، قربانی بھی، جینا بھی، مرنا بھی سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو آپ قربانی کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو جینا ہے، انداز ہے جینے کا، وہ رب العالمین کے لیے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے اعمال کی وجہ سے آپ کی قربانی جو ہے وہ مقبول نہ ہو. تو بالکل یہ بھی، اور اس کے علاوہ مردوں کے اندر بھی انہیں بھی یہ چاہیے کہ بعض مرد بھی ایسے موقع کے اوپر الٹی سیدھی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس جانور کی ذبح کوئی جو ہے وہ مذاق بنا کر یا تفریح کا موقع جو ہے بنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ تفریح کا موقع نہیں ہے. شریعت کے حکم کے مطابق آپ ذبح کر رہے ہیں، لیکن ایسا تھوڑی کہ آپ اس جانور کی جو ہے وہ تکلیف سے لطف اندوز ہوں گے. لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں ہے. ذبح کرنے کا شرعی حکم ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن بہرحال جس طرح ہمیں کسی آپس میں انسان کو تکلیف پہنچے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور ہم کوئی دوسرا اس کے اوپر ہنسے تو ہم بولیں گے یار آپ ہنس رہے ہو، غلط کر رہے ہو. یہ جانور کے اوپر بھی تو آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں اس کی تفریح کر رہے ہیں، کیوں اس کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مذاق جو ہے وہ اڑا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر بھی آپ سنجیدگی کے ساتھ اس عبادت کی ادائیگی کو مکمل کریں، اور جو احکام شریعت نے بیان کیے ہیں حسن سلوک کے، یہ حسن سلوک کے ہی تو حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ مزید چھری نہ پھیری جائے، مزید اس کو گھسیٹا نہ جائے، مزید اس کے ساتھ اور کوئی عمل نہ کیا جب تک کہ اس کی پوری جان نہ نکل جائے. تو یہ تمام جو تعلیمات ہیں ان پر در حقیقت عمل کرنا چاہیے. جی مزید سوال. لاہور سے مظہر اقبال اتاری. سلسلہ دارالفتاح میں مفتی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے کہ حضور، اگر کم عمر بچہ اپنے والدین کے ساتھ حج کر لیتا ہے تو بعد میں جب اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے تو کیا دوبارہ حج کرنا پڑے گا یا وہی حج اس کا کاؤنٹ کر لیا جائے گا؟ اس بارے شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ. جی، چھوٹے بچے نے کم عمر انہوں نے کہا، اب کم عمر سے کیا مراد ہے؟ اور کم عمری ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے، کم عمری 15 سال والے کو بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تو چھوٹی سی عمر ہے اس کی، ابھی بلکہ لوگ کہیں گے بھی اس کو ابھی اس کی حج کی عمر تھوڑی ہے، حاجی بننے کی عمر تھوڑی ہے. اگرچہ شریعت نے سب احکامات یہ بالغ ہونے کے بعد یہ فرضیت والے سارے احکامات لاگو ہو جائیں گے، جبکہ دیگر بھی اس کی شرائط پائی جائیں. تو بہرحال کم عمر سے ہم دونوں لے لیتے ہیں. ایک وہ کم عمر کے جو ہے بالغ لیکن ہے کم عمر، 15 سال والے نے کر لیا، 16 سال والے نے کر لیا، اور ایک وہ ہے جو 10 سال ہے، 12 سال ہے، اس سے کم میں ہے نابالغ. کیا کہیں گے؟ نابالغ نے اگر حج کیا تو بہرحال اس کے اوپر تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج فرض کرنا ضروری ہوگا اگر اس کے اوپر حج فرض ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں. اور اگر بالغ نے کر لیا، بالغ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے حج کیا تو اگرچہ اپنے والدین کے پیسوں سے کیا تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ اگر وہ صاحب استطاعت ہوگا تو دوبارہ اس کے اوپر حج کرنا لازم نہیں رہے گا. جی، اگر کوئی حاجی عرفات کی مسجد نمرہ تک نہ پہنچ سکے تو کیا وہ اپنے خیمے میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھے گا یا اپنے وقت پر؟ یہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے کیا؟ عرفات والے دن ظہر اور عصر کی. مزدلفہ میں تو جب آتے ہیں تو مغرب اور عشاء جمع کرتے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. پہلے یہ عرفات والے دن. دیکھیں اس کے لیے جو ہے وہ مسجد نمرہ میں پہنچنا جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اپنے خیموں کے اندر ہی یہ نماز ادا کریں گے، لیکن یہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی جائیں گی. تو یہ نماز اپنے وقت میں ادا کی جائے گی. ہاں، جو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ہے وہ عشاء کے وقت میں ادا کی جائیں گی، لیکن عرفات کے اندر جو ہے وہ شرائط نہیں پائی جاتی، تو اس لیے عرفات کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے. ظہر اپنے وقت میں ادا کریں گے اور عصر جو ہے وہ اپنے وقت میں ادا کریں گے. اور آپ حنفی ہیں تو حنفی وقت کے مطابق ہی جو ہے وہ عصر کی نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو ظہر اور عصر یعنی حنفی وقت کے مطابق دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی. صحیح. اور عرفات سے جب نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف آنا ہے تو وہاں پر مغرب نہیں پڑھیں گے آپ، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے تو پھر عشاء کے وقت میں جا کر آپ جو ہے وہ مغرب اور عشاء دونوں جو ہے وہ ادا کریں گے. عشاء کے وقت میں اس کی کوئی ترتیب بھی ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ پہلے جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کے فرض جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی سنتیں، اور پھر جو ہے وہ عشاء کی سنتیں. یعنی پہلے مغرب کے فرض ادا کر دیں. جی، 3 رکعتیں. اچھا، اس میں مغرب کا وقت چلا گیا تو بھی قضا نہیں کرائیں؟ نہیں، قضا کی نیت سے نہیں، بلکہ اس دن جو ہے وہ ادا کی نیت سے ہی جو ہے وہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. کمال یہ شفقت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا ہی مبارک طریقہ ہے. آج دیکھیں ناظرین کرام، لاکھوں لاکھ مسلمان حج پہ ہوتے ہیں، اور اس وقت اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ 1 لاکھ اور اس سے کچھ زائد یہ صحابہ تھے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے. اب نبی پاک علیہ السلام نے یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں فرمائی، اور یہ ایک ہی نماز ایسی ہے کہ جس کا ٹائم ہو جائے اور وہ ادا نہ فرمائے، اور آپ نے وہاں جا کر اسے
تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اتنی پسند آئی، اور نبی پاک علیہ السلام جو شارع علیہ السلام ہے، جو کر دیں ویسا کر دیں، وہی شریعت کا حکم ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو وہاں جا کے پڑھا ہے۔ تو اب قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ ایک رہنمائی ہو گئی۔ آج ہم دیکھیں چاہے بسوں میں ہو ادھر ہو، تو وہاں عرفات سے مزدلفہ تک پہنچنا ہی بظاہر کہیں کہ ان اوقات کے اندر تو مشکل ترین ناممکن کے قریب کہنے، لیکن یہ قیامت تک کے حاجیوں کو جو ایک سہولت مل گئی کہ آپ رات کو جب بھی پہنچیں، 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے، کئی لوگ تہجد کے وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں بات، تو اب وہ اسی وقت ہی مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ ہاں عموماً راتوں رات ہی ظاہر ہے، رات آتے ہیں بے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ایک لطف ہے، اور یہی وہ ایک رات ہے۔ کفیل صاحب مینا میں خیمے ہیں، عرفات میں بھی خیمے ہیں، انتظام ہے، مزدلفہ میں خیمے نہیں، یعنی مزدلفہ کی جو رات ہے اس میں خیمے ہی نہیں، اس میں جس کو لیٹنا ہے وہ نیچے ہی آسمان تلے جو آسمان تلے ہی لیٹنا ہے، اور اس کو چادر بھی عموماً چادر تکیے بستر کہاں ہوتے ہیں ساتھ، کیونکہ وہ تو عرفات سے آئے ہوئے سارے، جی، لیکن اس دن واقعی بندہ اپنی گویا کہ عبدیت اور اپنے بندے ہونے کا اظہار، کوئی بڑا سا بڑا آدمی ہو وہ بھی فخر سمجھتا ہے غنی کے در پہ بستر جمائے ہوئے اور آسمان تلے بالکل پتھریلی زمین پر، کوئی ادھر کوئی ادھر، جہاں جس کو جگہ مل رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور وہ لیٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی عبادت میں کوئی دعا میں مشغول، اور یہی روحانیت حاصل کرنی چاہیے ایسے مقامات پہ۔ اللہ تعالیٰ حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، جو جا رہے ہیں رب تعالیٰ قدم قدم پر انہیں نیکیاں ثواب اجر عطا فرمائے، اور جو تڑپتے ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ وہ اپنی زندگی میں حج ادا کریں، اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک در دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ حج کی عبادت اور قربانیاں سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔